बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन और अहम तरीन खबरें आपके लिए। सूरत हाल तब तेज़ी से बदल रही है, बल्कि तवक्को से ज़्यादा बदल रही है। और अक्टूबर हस्बे तवक्को, अंदाज़ा तो था कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा घुमसान का रन पड़ने वाला है, और अब उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। और यह घुमसान का रन पहले लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री लीडरशिप वर्सेस इमरान खान साहब तसादम होगा, लेकिन अब ये तसादम दूसरी तरफ रुख इख्तियार करता जा रहा है। पिछली 2-3 वीडियोस ज़रूर सुन लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। उससे आगे की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस, और ख़ास तौर पे वो पार्लियामेंटेरियंस जो मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के बहुत करीब समझे जाते हैं, और वो हार्ड लाइनर हैं और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बोलते हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। अब नवाज शरीफ साहब दो तरह के काम कर रहे हैं हस्बे मामूल। एक तरफ उन्होंने जो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं और प्रेशर पे ला रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप को, खासतौर पे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को और अफवाज पाकिस्तान को। उन पे बाउंसर फेंक रहे हैं और उनको प्रेशर में रखने के लिए उन पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और दूसरी जानिब बैकडोर चैनल पे राब्ते भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ दो तरह के उन्होंने बैट्समैन बल्लेबाज उतारे हैं। एक तरफ तेज बॉलिंग है और दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता। ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। ख्वाजा साहब माजी की तकरीर में आपको याद है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वज़ीर दिफा हैं और ड्राइंग रूम के मुस्तकिल विजिटर भी हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई उसमें बहुत भाषण देने की कोशिश की, और इसमें हारमनी, हम आहंगी, प्यार मोहब्बत इदारों के दरमियान, फ़लाँ इदारे ने गलती की है, अदलिया ने गलती की है, फ़ौज ने गलती की है, उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है, मिल बैठ के आगे बढ़ें। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। स्वात की बात की, दहशतगर्द फिर स्वात में आ चुके हैं और फिर आने वाले हैं, किसी वक्त भी हम भी उनकी लपेट में आ जाएंगे। पहले कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे थे कि स्वात में कुछ है ही नहीं, ये सूबाई हुकूमत का मसला है, ये फ़लाँ मसला है। लेकिन जब वहाँ से लाखों लोग स्वात और उसके गिरदोनवा के इलाकों से जब लाखों लोग सड़कों पे हैं और वो उन दहशत गर्दों की मज़ाहमत कर रहे हैं, उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो कि उन पर दोबारा मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और पार्लियामान के अंदर उन्होंने बात की है। ये गुफ्तगू। दूसरी जानिब वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब को कि ज़रा माहौल बनाएं, टेम्परेचर चेक करें, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलिंग रियाज पीरजादा से, जावेद लतीफ़ साहब से और बाकी लोगों से करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सारे का सारा मामला एक्सटेंशन का है। आप अंदाज़ा करें कि अब इस तरफ आ गए हैं कि ये जितनी भी इस वक्त हो रही है, हलचल हो रही है, ये एक्सटेंशन की वजह से। सीधी सी बात है कि पहले दिन से ही मरासला सरकार को आवाम ने रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया। 2 ज़मीनी इंतखाबात हो चुके, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट ज़ीरो, और कहा यह जा रहा था कि बस हमें एक मौका दें और हम दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है, मिलिट्री लीडरशिप ने क्या करना है। जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और वो कोई सी ऐसे दाग के साथ नहीं जाना चाहते, रिटायर नहीं होना चाहते, वो बाइज़्ज़त रिटायर होना चाह रहे हैं। अब बाइज़्ज़त रिटायर होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो इस वक्त खिचड़ी मची हुई है, इसको ज़रा थोड़ा सा इस गदले को साफ किया जाए और अमानतदारों के सुपुर्द की जाए। ये चीज़ है। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ भी ये कह रहे हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम आपस में एक दूसरे के तसादुम सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 245 के तहत फ़ौज को बुलाया जाए और फ़ौज को कह रहे हैं कि आप इमरान खान को भी संभालें और लाखों करोड़ों आवाम को भी संभालें, और आप जाने और आप पर जाने काम, हम इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे, हम अपना NRO 2 मुकम्मल करेंगे, तमाम मुकदमात ख़त्म करवाएंगे, अदलिया पर भी हमले करेंगे, फ़ौज पर भी हमले करेंगे, मिलिट्री लीडरशिप पर भी हमले करेंगे, और जो मुँह में आएगा वो कहेंगे और हमें को पूछने वाला नहीं है। और इसलिए आप ये काम करें और हम ये काम, आप हमारे सहूलतकार बने, ये फरमा रहे हैं वो। अब सहूलतकार कितना आदमी कितना वजन उठा सकता है, कितना बोझ उठा सकता है और कितनी देर बैसाखियां बन सकता है, ये चीज़ें तो ख़त्म होने जा रही हैं। हुआ यही है। और जब इनको पता चल गया कि जनाब मामलात ख़राब हो रहे हैं और तेवर बदल रहे हैं और अब बैसाखियां जो हैं वो
نیچے سے کھینچی جا رہی ہیں، کیونکہ پبلک سپورٹ زیرو، اور جس گورنمنٹ کے ساتھ پبلک سپورٹ زیرو ہو اس کو آپ کتنی دیر تک کھڑا رکھ سکتے ہیں؟ وہ زیادہ دیر تک کھڑی رہ نہیں سکتی۔ اور اگر آپ اینٹی کلاک وائز چلیں گے اور پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف آپ پانی کا مقابلہ، کتنی دیر تک آپ پانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی؟ اور اس میں ہوا یہی ہے کہ اب وہ پریشر آ رہا ہے اداروں پہ اور نظام انصاف پہ، اداروں پہ اور ریاستی انتظامی ڈھانچے پہ آ رہا ہے، اور ریاستی انتظامی ڈھانچہ اتنا ہی بوجھ برداشت کر سکتا ہے جتنا کہ اسے سخت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہوئیں گے۔ اس لیے جی ایک طرف اچھے جو وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہوتا ہے وہ کھیل رہے ہیں، ایک طرف اپنے شکرے اتارے ہوئے ہیں اور وہ حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ جناب ذرا جا کے ملاقات ماریں اور ملاقات کر کے دیکھیں ٹمپریچر کتنا ہے۔ بہرحال یہ رومانس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ختم، اور جب ختم ہوتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اب آ رہا ہے جو 3-4 چیزیں ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس وہ آپ سن چکے ہیں، اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نیا وزیر اعظم اب کون ہوگا، یہ ہے معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف کا معاملہ، اور نئے آرمی چیف کے لیے اس وقت یہ پورے دنیا میں اس وقت ہم رسوا ہو رہے ہیں، اور ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور آرمی چیف ہو رہی ہے، حالانکہ ایک معمول کی پوسٹنگ ہے، معمول کی تقرری ہے، یہ آرام سے اسموتھ ہو جانی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہر سال اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر تماشا لگتا ہے ہر 3 سال کے بعد کہ اب کیا ہوگا، اور اب یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب اس کو یعنی کہ تمام اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ٹاپ کے 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سے آرمی چیف ایک نے بننا ہوتا ہے۔ تمام جرنیل جو پہنچتے ہیں وہ اپنی محنت سے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہر کور کمانڈر جو ہے، ہر کور کمانڈر اس پہ سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے، ہر کور کمانڈر پہ سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے، نہ پہلے کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ چوتھے کو، نہ پانچویں کو، نہ چھٹے کو، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا رہی، اور یہ میسج کیا جا رہا ہے جہاں پہ سارا سسٹم ایک کمانڈ کا ہو، کہ کمانڈ ہونی چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، وہاں آنے سے پہلے ہی آپ کسی کو متنازع بنا دیں گے تو اس ادارے کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جو اچھے کام جو کرنے چاہیے تھے وہ تو کیے نہیں، جو جس طریقے سے برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ اب پہلے شہباز شریف صاحب کو ریلیف حاصل ہوا، پھر حمزہ شہباز کو ریلیف ملا، نواز شریف مریم بی بی کو مل گیا، کیپٹن صفدر کو مل گیا، اب نواز شریف صاحب کی باری ہے، اور اس کے بعد زرداری صاحب کے خلاف بھی جو 4 اہم معاملات تھے، 4 کیسز تھے، ایس جی ایس کو ٹیکنا سمیت 4 مقدمات تھے جن میں وہ بری ہوئے تھے، تو اس بریت کے خلاف نیب نے اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی، اپیل فائل کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ 4 مقدمات میں اپیلیں جو ہیں وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے نیب نے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں جب یہ تقریر ہو رہی تھی اور شیری رحمان صاحبہ اور ان کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے، خواجہ آصف صاحب کے درمیان نوک جھونک جھڑپ وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ایم کیو ایم اپنے دوبارہ سے انہوں نے ورکرز کنونشن بلایا ہے، وہ اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہے، کیونکہ اس کا مستقبل جو ہے وہ تابناک بنانے کے لیے گئے تھے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، لیکن وہ تابناک ہوتا ہوتا تخت و تاراج وہ بکھرتے جا رہے ہیں سب کچھ، اور اب لوگ ان سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ سینسیبل ہو چکے ہیں، شعور ان میں آ چکا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو سپیکنگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں، تو پڑھے لکھے لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ مکہ کیا ہو رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے کیا عوام کے فائدے کے لیے اگریمنٹ کیا تھا، یا پھر وزارتوں اور مشیر اور گورنر ہاؤس حاصل کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، لہٰذا ایم کیو ایم اب دوبارہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں واپس آنے کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں جی، وہ پارٹی ہے جو مرضی فیصلے کرے، لیکن معاملہ اصل جو ہے وہ وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے، اور اب ہے ایکسٹینشن۔ اب فیصلہ یہ یعنی کہ پالیسی اسٹریٹجی یہ بنائی گئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت ریورس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نئے وزیر اعظم کی تلاش اس وقت جاری ہے اور ان ہاؤس تبدیلی کا امکان زیادہ ہے،
بجائے اس کے کہ ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں یا پھر شہباز شریف صاحب خود ہی اسمبلی توڑ دیں. دونوں آپشن ہیں. شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑتے ہیں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ضروری ہوگا کہ تحریک انصاف واپس آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر پیپلز پارٹی ہی اور جو وزیر اعظم ہے یہ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے، یعنی نہ آپ کا نہ اس کا ایک نیوٹرل وزیر اعظم آ جائے اور وہ وزیر اعظم آ کے معاملات کو سنبھالے، کیونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے فروری مارچ میں، اور اگر فروری مارچ میں الیکشن کروانا ہے تو پھر نومبر میں اسمبلی ڈیزالو کرنا پڑے گی. نومبر میں ڈیزالو ہوگی تو پھر دسمبر اور جنوری فروری میں الیکشن ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ موسم ذرا خراب ہوتا ہے اور دھند ہوتی ہے اور کمپین نہیں چل سکتی، الیکشن کمپین نہیں چل سکتی، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سردی بلا کی ہوتی ہے. اس لیے الیکشن ہوں گے تو وہ مارچ میں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسمبلی کو اسی حساب سے آگے لے کر جانا پڑے گا. تو یہ اب موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس گول کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اب اس چیز کا جب سے پتہ چلا ہے تو اب جو نیریٹو آئے گا مسلم لیگ نواز کی طرف سے، وہ آئے گا جناب یہ تو ایکسٹینشن کا پھڈا تھا، ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی، ایکسٹینشن مانگی جا رہی تھی، ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے، نیا آرمی چیف ہم نے لانا تھا، اس لیے ہمیں یہ ہٹا دیا گیا. اب اس کے لیے میرا خیال ہے کہ تیاری کر لینی چاہیے اداروں کو بھی اور ذمہ داران کو بھی، کہ اگلی جو حملہ ہوگا وہ اس نوعیت کا ہوگا کہ جناب یہ سارا کھیل اس لیے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ماحول تو پہلے بنا ہی چکے ہیں، پہلے اسمبلی سے باہر تھا، اب اسمبلی کے اندر وہ ماحول لے کے جا چکے ہیں. تو بہرحال عزائم ان کے یہی ہیں، لیکن نئے وزیر اعظم کی تلاش ہے. نیا وزیر اعظم کیئر ٹیکر آئے گا یا پھر پہلے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، اور ان ہاؤس تبدیلی لانے کے بعد پھر مناسب وقت پہ اسمبلی ڈیزالو کر کے اور مارچ میں الیکشن کروایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے آپشن اس وقت دوبارہ سے کتاب جو ہے وہ کھل گئی ہے اور صفحے تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور کل کے جو تھے رقیب وہ ہو سکتا ہے حلیف بنتے جائیں، اور حریف اور حلیف کا سلسلہ ترتیب ذرا تبدیل ہو جائے اور رقابت بھی ختم ہو جائے. تو رقابت جب ختم ہوتی ہے تو پھر دوسرا رقیب معاف نہیں کرتا. یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.